رونق افروز پیر طریقت حضرت علامہ بیگ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ محمود عالم صاحب، حضرت علامہ مفتی قاسم صاحب و جمیع علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ آج کی یہ محفل سیندوا کی سرزمین پر ہمارے عبد المناف بھائی کے والد مرحوم مغفور کے ایصال ثواب اور سالانہ فاتحہ کے موقع پر ایصال ثواب کے طور پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو اور تمام جہان بھر کے دنیا بھر کے جو مومنین دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دوستوں میں، دشمنوں میں، محبت کرنے والوں میں، مخالفوں میں، دعائیں کرنے والوں میں، گالیاں دینے والوں میں، جو بھی مسلمان ہے اللہ سب کی مغفرت کر دے اور اللہ تعالیٰ سب کو راہ جنت کا مسافر بنا دے۔ چونکہ عبد المناف بھائی کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، تو ارادہ یہ ہوا کہ آج ہم باپ ہی کی اہمیت پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں۔ چونکہ عام طور پر ماں کی عظمت پر بھی عام خطبہ اور مقررین سے، ناصحین سے ہم لوگ گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ عنوان بہت کم چھیڑا جاتا ہے جس کو باپ کہتے ہیں۔ جب باپ کی عظمت بیان کم ہوتی ہے تو شاید کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ باپ کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ ماں ہی ہے۔ حالانکہ ماں بہت کچھ ہے لیکن باپ بھی کچھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں ماں کی قسم نہیں اٹھائی، پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھ لیں ماں کی عظمت ملے گی، لیکن اللہ نے ماں کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے اٹھائی تو باپ کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم اٹھائی اور ہم قرآن مقدس میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب اس شہر کی قسم، اس بلد مقدس کی قسم، اس بلد امین کی قسم۔ کیوں اس کی قسم؟
کہ آپ اس میں چلتے پھرتے ہو. اگر گرامر کے طور پر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ جو لا زائد ہے اس سے معنی یہ بنتا ہے کہ محبوب مکے کی یا اس شہر کی اس بلد امین کی قسم صرف اس لیے کہ آپ اس میں چلتے ہیں، آپ اس میں چلتے ہیں، آپ اس میں موجود ہیں، آپ کے قدم اس میں لگے ہوئے ہیں. اور اگر لا کو نافیہ بنا دیا جائے اور اس کو نافیہ کے طور پر دیکھا جائے نفی کا، تو بعض مقام پر ایسا آتا ہے کہ عاشق اپنے معشوق اور اپنے محبوب کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محبوب تیرا سر اس قابل ہے کہ اس کی قسم ہی نہیں کھائی جا سکتی. یعنی کہ ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ محبوب کی چیز اتنی عظیم جانی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس سے آپ کو نسبت ہے نا تو یہ ہلکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہے، اس لیے اس کی قسم میں نہیں کھاتا. تو اگر لا کو نافیہ کے طور پر دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے محبوب جس شہر میں تو نے قدم رکھ دیا ہے تو اب یہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ ہم اس کی قسم نہیں کھاتے، اتنا عظیم ہو گیا ہے. چونکہ قرآن مقدس کا ایک معنی تو نہیں ہوتا. جب میر، تقی میر اور غالب اور اقبال کے ایک ایک شعر کے کئی معنی لوگ بیان کرتے ہیں، تو جب بندوں کے کلام کی معنویت کا یہ عالم ہے تو خالق کے کلام کی معنویت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے. امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کا نزول بند ہو چکا ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے، لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی مومنوں کے دل پر مسلسل ہو رہا ہے. جو قرآن سے جتنا قریب ہوتا جائے گا. تو بہرحال محبوب آپ اس شہر میں چلتے ہیں، اس لیے اس کی قسم ہی اٹھائی جا رہی ہے. گویا کہ مکۃ المکرمہ میں کعبہ بھی موجود ہے، مکۃ المکرمہ میں زمزم بھی موجود ہے، مکۃ المکرمہ میں صفا مروہ بھی موجود ہے، مکۃ المکرمہ میں اور اللہ کی نشانیاں بھی موجود ہے. لیکن فرمایا جا رہا ہے پیارے چونکہ آپ اس میں چلتے ہیں، آپ اس میں موجود ہیں، اس لیے اس کی قسم اٹھاتے ہیں. اور پھر کہا گیا کس کی قسم؟ والد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم. اللہ نے قرآن میں باپ کی قسم اٹھائی. بعض مفسرین کہتے ہیں جو اکثر ہیں، جن میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہاں باپ سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی اور باپ کی قسم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قسم، اور بیٹے کی قسم یعنی محمد الرسول اللہ کی قسم. ایک تو ان کے شہر کی قسم اٹھائی، ایک تو پھر ان کے والد کی قسم اٹھائی. اور یہاں سے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد حضرت عبداللہ کی قسم بھی مراد لی گئی ہے، اور بعض کہتے ہیں عبداللہ سے لے کر کے آدم تک حضور کے جتنے ابوین کریمین ہیں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عزت کو بلند فرما رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی قسم قرآن مقدس میں اٹھائی، باپ کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی. اس سے پتا چلا کہ باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے. خدمت کے اعتبار سے ماں کا اول درجہ ہے، رحم کے اعتبار سے ماں کا اول درجہ ہے، حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کا اول درجہ ہے. لیکن جب حکم کی بات آتی ہے اور فرما برداری کی بات آتی ہے تو پھر درجہ پہلے باپ کا ہوا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے امام، میرے والد سوڈان میں رہتے ہیں اور میں یہاں رہتا ہوں مدینہ منورہ میں، اور میرے والد مجھے وہاں پر بلاتے ہیں اور میری ماں مجھے منع کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ والد بلا رہے ہیں، ماں منع کر رہی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اس وقت امام مالک نے فتویٰ دیا کہ باپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، باپ کا حکم نہیں ٹالا جائے گا، لیکن ماں کا دل بھی دکھایا نہیں جائے گا. یہ انہوں نے جواب عنایت فرمایا. تو خدمت میں ماں کا درجہ پہلے ہے، حسن سلوک میں ماں کا درجہ پہلے ہے، لیکن حکم ماننے کی جب بات آئے گی تو باپ کا درجہ پہلے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی نوجوان نسل نے جہاں نماز کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، جہاں قرآن کو پیٹ کے پیچھے
ڈالا, جہاں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا, وہیں پر اللہ اکبر آج ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دن بدن بہت زیادہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ کے ساتھ بالخصوص باپ کے ساتھ اللہ اکبر, ماں کے ساتھ تو بدسلوکی ہو ہی رہی ہے, اللہ اکبر باپ کے ساتھ بھی یہی ہے. آج ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, اللہ اکبر جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے, یا تو اسے ضائع کر دے یا تو اس پہ نظر رکھ. اور یاد رکھنا آج کل بہت سارے نوجوان جو ابھی باپ نہیں بنے یا چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ بنے ہیں, وہ اپنے بوڑھے باپ کی قدر نہیں کرتے, باپ کو جھڑکتے ہیں, باپ کو خرچہ نہیں دیتے, باپ کی دواؤں کا انتظام نہیں کرتے, باپ کا خیال نہیں کرتے. بلکہ اللہ اکبر اگر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیا جائے, میں کسی کی جو ہے معاذ اللہ غیبت کرنے یہاں نہیں بیٹھا, ایک جنرل بات کی جا رہی ہے, اگر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیا جائے تو آپ لوگوں کے بستر کو دیکھو کہ بیٹے کا بستر 10,000 کا گھر میں موجود ہے, لیکن باپ کھٹیا پر ایک چٹائی بچھا کر کے سو رہا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ماں باپ کے حقوق یہی تھے جو ہم کر رہے ہیں؟ بتاؤ گھروں کا یہ حال ہے کہ نہیں؟ بیٹے کا پلنگ کتنا قیمتی ہے اور باپ کے پاس پلنگ کا انتظام بھی نہیں, وہ زمین پر سو رہا ہے. یہ گھروں کا حال ہو گیا. حالانکہ حالت یہ ہے جب ہم بچے تھے, بچے اس وقت ہمارے ماں باپ نے ہم کو ہم سے ان کے بہتر بستر سے سلا, ان کے بستر سے بہتر بستر پہ سلایا, ان کے لباس سے بہتر لباس ہمیں پلایا پہنایا, ان کے کھانے سے بہتر کھانا ہمیں کھلایا. اللہ اکبر خود انہوں نے چپلیں عید پر خریدی ہو یا نہ خریدی ہو, انہوں نے پہلے خریدنے کا انتظام ہمارے لیے کیا. اللہ اکبر جب شادی کی حیثیت تھی یا نہ تھی, قرض لے لے کر بہتر سے بہتر انداز سے شادی کی. اور حالت یہ ہے اب جب ماں باپ بستر مرگ پر ہے تو اولاد ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھنا صوفیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں باپ کی محبت نہیں, اس کے دل میں کبھی خدا کی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. وہ نفاق کی طرف جا رہا ہے جو باپ سے محبت نہیں کرتا اور خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. آپ کو بتاؤں جو نعمتیں ملتی ہے وہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے, ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملتی ہے. آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے نہیں تھے, ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے نہیں تھے, حضرت اسماعیل بھی بیٹے ہیں, حضرت اسحاق بھی بیٹے ہیں, اور بعد میں کچھ لوگوں نے اور بھی بیٹوں کو گنوایا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. حالانکہ پہلے اور اکلوتے بیٹے جو دعاؤں سے پیدا ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. لیکن آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری نبی کا دادا بنایا, جو آخری نبی کا جد بنایا, محمد الرسول اللہ کا دادا بنایا, اسحاق کو نہیں بنایا علیہ السلام, یا اور بیٹوں کو نہیں بنایا, اسماعیل علیہ السلام کو بنایا. اسماعیل کو جد آخری نبی کیوں بنایا, جد خاتم النبی جن کیوں بنایا, محمد الرسول اللہ کا بابا کیوں بنایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باپ سے وفاداری اور فرما برداری سب بیٹوں میں زیادہ تھی, وہ سب سے زیادہ باپ کے وفادار تھے, اس لیے اللہ نے ان کو خاتم النبی جن کا دادا بنایا. اس کی وجہ یہ ہے آپ نے ابھی بقرعید کے موقع پر بہت سارے واقعات ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے سنا ہوگا. آپ کو نہیں پتا, مجھے بتاؤ جان کس کو نہیں پیاری ہے, جان سے محبت کس کو نہیں ہے؟ لیکن آپ کو نہیں پتا اللہ اکبر گویا کہ 7 سال کے اسماعیل علیہ السلام ہے, عمر کتنی ہے؟ صرف 7 سال کی. اس میں اقوال اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر مفسرین 7 سال کی عمر بتاتے ہیں. 7 سال کی عمر کا بچہ ایک باپ ایک میدان میں لے کر اپنے بچے کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے بیٹے, میرے اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں تیری گردن پر جو ہے وہ چھری رکھ کر کے تجھے ذبح کر دوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کو نہیں پتا, کس کو نہیں معلوم کہ جان قیمتی ہے؟ بولو چھوٹے سا بچہ جو 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے اگر اس کو باپ کے آگ میں ہاتھ ڈال دے, 7 سال کا بچہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. اللہ اکبر 7 سال
سال کے بچے کو اگر باپ کہے کہ وہ عمارت پر سے چھلانگ لگا دے، بیٹا کبھی چھلانگ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ 7 سال کی عمر میں شعور آ جاتا ہے کہ زندگی کسے کہتے ہیں، موت کسے کہتے ہیں، کس سے جیتے ہیں، کس سے مر جاتے ہیں۔ لیکن 7 سال کا ننھا سا شہزادہ، اللہ اکبر، 80 سال سے زائد عمر کا باپ جس کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، ایک لوتے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے اللہ کا حکم ہے تیری گردن پر چھری رکھ کر کے چلا دوں، تو اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے بابا آپ کو جو حکم ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اور بیٹا لیٹ جاتا ہے باپ کے آگے یہ کہتے ہوئے کہ بابا چہرہ سامنے مت رکھنا بلکہ مجھے اوندا لٹا دینا، تاکہ جب آپ چھری چلا رہے ہو تو باپ بیٹے کی محبت خدا کی محبت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ خدا کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے دمبے کو بھیجا فدیہ بنا کر کے، اور باپ کی فرما برداری کے صدقے میں انہیں خاتم النبیین کا دادا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب قیامت تک کسی کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا نام ضرور لیا۔ پتا چلا اچھی اولاد اس کو ملتی ہے جو ماں باپ سے وفا کرتا، اچھی اولاد اس کو ملتی ہے، اور اچھی اولاد اس کی نسل میں پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ دیکھے تصویر کا رخ کہ باپ سے وفا کی تو خاتم النبیین کے دادا بن گئے، اور دوسری طرف دیکھیں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام جب جدا ہوتے ہیں تو عمر کم و بیش 7 یا 9 سال کی، اپنی زندگی کے کم و بیش 40 سے زیادہ سال یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت میں روتے ہوئے گزار دیتے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے عنوان کے تحت ایک بات میرے ذہن میں اور آئی کہ اگر آج باپ کی ناقدری ہوتی ہے یا ماں کی ناقدری ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو ٹیچر تو بنا رہے ہیں، انجینئر تو بنا رہے ہیں، ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، لائر تو بنا رہے ہیں، جج تو بنا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلا رہے۔ حالانکہ جب یہ بات بیان ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بنا رہے ہو، ٹیچر بنا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، لیکن اپنے بچوں کو دیندار کیوں نہیں بناتے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ مولوی لوگ ڈاکٹروں کی مخالفت کرتے ہیں۔ مولوی ڈاکٹر کی مخالفت کیوں کرے گا؟ اسلام تو کہتا ہے ڈاکٹر بھی بنا لیکن پہلے مسلمان بنا، ٹیچر بھی بنا پہلے مسلمان بنا، انجینئر بھی بنا پہلے مسلمان بنا۔ آپ نہیں دیکھتے اگر ڈاکٹر بننے سے پہلے محمد الرسول اللہ کی تعلیم حاصل کرے گا تو ڈاکٹر بن کر لوگوں کی کڈنیاں نہیں چرائے گا، ڈاکٹر بن کر کے لوگوں کی جان سے کھلواڑ نہیں کرے گا۔ اسی 2-3 سال پہلے کورونا میں لوگوں نے دیکھا کہ بعض ڈاکٹر وہ تھے جنہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ کام کیا، لوگوں کی جانیں بچائی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر۔ ہم ان ڈاکٹروں کو سلوٹ کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی تو تھے کہ جنہوں نے کورونا کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے 1 روپے کی چیز کو 10,000 روپے میں بیچا، جانوں سے کھلواڑ کیا۔ جو لوگ اب بے ہوشی کے عالم میں تھے ان کو مردہ کہہ کر کے ان کو کفن میں ڈال دیا، ان کو کٹ میں لپیٹ دیا گیا۔ یہ سب بھی تو ہوا۔ کیوں ہوا؟ کس کے اشارے پہ ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس کے پاس محمد الرسول اللہ اور قرآن کی تعلیم ہوتی تو وہ کسی کو ادمرا کفن میں باندھنے سے پہلے سوچتا کہ قرآن کا حکم ہے
ایک انسان کو مار دینا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی بچانے کے برابر ہے۔ اسی لیے لوگوں نے دیکھا جب اور ڈاکٹر گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ڈاکٹر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر کے لوگوں کی جانوں کو بچاتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، پورے ہند میں لوگوں نے دیکھا، صرف ہند میں نہیں پوری دنیا میں دیکھا، بلکہ ہم نے تو اپنے شہر مالیگاؤں میں ہمارے شہر کے ڈاکٹروں کو یہ کہتے دیکھا، زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، اگر کسی کو بچانے سے میری جان چلی جاتی ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں امن چاہیے تو قرآن مقدس کی تعلیم کو عام کر دیا جائے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، رسول اللہ پہ نازل ہونے والی وہ کتاب ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس میں ہر ایک کے لیے قانون ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ڈاکٹر بناؤ پہلے ان کو علم دین پڑھاؤ، انجینئر بناؤ پہلے علم دین پڑھاؤ، سب پڑھانے سے پہلے ان کو علم دین پڑھاؤ۔ یہ کیا حال ہو گیا کہ باپ مر جاتا ہے، بیٹے کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ صحیح طور پہ پڑھ سکے، اس کو باپ کا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کو باپ کو غسل دینا بھی نہیں آتا، بلکہ بہت سارے بیٹے تو ایسے ہیں کہ سب لوگ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور بیٹا ہاتھ باندھ کر قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے رو رہا ہوتا ہے۔ کوئی ہمت کر کے پوچھ لے شہزادے تم کیوں نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کھڑے ہو کر کے صبح پیشاب کر لی تھی اور اچانک باپ کا انتقال ہو گیا تو مجھے غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اس لیے میں اپنے باپ کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا۔ کتنا کم نصیب ہے وہ باپ جس نے دولت کا وارث تو بنایا، جس نے مال کا وارث تو بنایا، جس نے دکان کا وارث تو بنایا۔ کتنا کم نصیب ہے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو سب سکھایا لیکن محمد الرسول اللہ کا دین نہیں سکھایا۔ حضور کا دین نہ سکھا کر پھر اپنی اولاد سے یہ توقع کرتے ہو کہ ہماری اولاد ہم سے وفا کرے گی، ہماری اولاد ہم سے محبت کرے گی، ہماری اولاد ہماری خدمت کرے گی۔ نہیں نہیں، اللہ اکبر۔ تو بات دور نہ نکلے، اس لیے کہ ابھی آپ کو قبلہ حضور امیر محترم کی گفتگو سننی ہے اور وہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی محبت کے اندر 40 سال سے زیادہ تک روتے رہے۔ اس سے ان جوانوں کو بھی فکر کرنا چاہیے، باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ اگر نبی بھی ہو تو بیٹے کی محبت میں کتنا روتا ہے، بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے، بیٹے سے محبت کتنی ہوتی ہے، بیٹے سے الفت کتنی ہوتی ہے۔ لیکن بارے بیٹے، باپ پوری زندگی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کما کر کے لانا، اللہ اکبر، یہ گوری چمڑی کو دھوپ میں سکھا کر کے کالی کر دینا، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ بارش کی پرواہ، نہ خود کے کھانے پینے کی پرواہ، نہ خود کے کپڑے لتے کی پرواہ، لیکن بس ایک ہی فکر ہے، میرے بچے خیر سے بڑے ہو جائیں، میرے بچے خیر سے بڑے ہو جائیں، میرے بچے خیر سے بڑے ہو جائیں، میرے بچے پڑھ لیں، میرے بچے لکھ لیں، ان کا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ یہ کرتے کرتے ایک باپ بڑھاپے کی منزل کو پہنچتا ہے، لیکن جب ناہنجار اولاد، فلمیں دیکھنے والی اولاد، سیریل دیکھنے والی اولاد، ناولیں پڑھنے والی اولاد، مغربی تہذیب سے متاثر اولاد جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو اسی بوڑھے باپ سے نفرت کرتی ہے۔ اگر باپ کا چہرہ بہت خوبصورت نہ ہو، باپ کا قد ناٹا ہو، باپ کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہو تو بیٹے جوان اپنے کالج اور یونیورسٹی کے دوستوں کو اپنے باپ کا تعارف بھی نہیں کراتے، اپنے باپ کو چھپاتے ہیں۔ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میں بہت سارے لڑکوں کو دیکھتا تھا کہ اگر ان کی ماں یا ان کا باپ اسکول میں ٹیچر سے ملنے آ جائیں تو وہ وہیں پر اپنے ماں باپ میں ناراض ہوتے تھے، تم کیوں آئے، تمہیں کیوں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ یہ ان کے بدن پہ کپڑے میلے ہوتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے پھٹے ہوتے تھے، ان کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوتی تھی، اس لیے وہ شرماتے تھے کہ میں اپنے باپ کا تعارف اپنے دوستوں سے کیسے کراؤں۔ مگر یاد رکھو، اللہ اکبر، یہ مغربی تہذیب کی گندگی ہے کہ ماں باپ کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائے تو لوگ تعارف نہیں کراتے، ماں باپ غریب ہو تو لوگ تعارف نہیں کراتے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ ایک شخص حضور کے پاس آ کر کے کانپنے لگتا ہے تو میرے آقا
سکھا کر کے کھایا کرتی تھی۔ حضور نے اپنی ماں کی بظاہر غربت کا تعارف کرایا اور ہمیں بتایا کہ غریب ماں باپ کا تعارف کرانے میں نہ شرمانا، اس لیے کہ غربت عیب نہیں ہے، ماں باپ سے بے وفائی کرنا یہ عیب ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کے کھایا کرتی تھی غربت کی وجہ، تنگ دستی کی وجہ سے، جو گوشت سکھا کر کے کھاتا۔ آج تو گوشت سکھا کر کھانا فیشن ہے، لوگوں کی عادت ہے، لوگوں کی لذت ہے، لوگوں کا شوق ہے، لیکن ایک زمانہ وہ بھی تھا جب غربت کی وجہ سے لوگ سوکھا ہوا گوشت کھاتے اور گوشت سکھا کر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بے وفائی ہے، دوستوں کو تعارف بھی نہیں کراتے، وجہ دین نہیں پتا۔ ماں باپ کے چہرے پہ جھریاں پڑی، لوگ مذاق، ارے نادان مذاق اڑائیں تو اڑائیں، کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھنے پر بھی وہ نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ان جھری پڑے ہوئے چہروں میں وہ ثواب ہے جو کسی کے میک اپ والے خوبصورت چہرے میں ثواب نہیں۔ اپنے ماں باپ کو ذلیل نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرمایا باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ لیکن ہماری بھی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں۔ ہم باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بہت، ہر باپ محبت کرتا ہے۔ باپ اپنی جوانی نچوڑ دیتا ہے، جوانی کا آخری قطرہ نچوڑ دیتا ہے اولاد کے لیے، لیکن ہم دین نہیں سکھا کر سب سے بڑی غلطی کرتے۔ جب یعقوب علیہ السلام 40 سال سے زائد روتے رہے، روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، لوگ کہتے ہیں اندھی ہو گئی، ہم اتنی جرت نہیں رکھتے کہ نبی کی آنکھوں کو اندھا کہیں، اس لیے کہ جن کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں وہ الفاظ کا استعمال غلط کرتے ہیں۔ ہمارا پورا کے پورا مسلک ادب ہے۔ ہم قرآن کی آیتوں کے بھی جب تراجم بیان کرتے ہیں تو ادب الوہیت کو سامنے رکھ کر، ادب انبیاء کو سامنے رکھ کر، ادب اولیاء کو سامنے رکھ کر، اس لیے کہ الدین کلہ ادب، دین پورا کے پورا ادب کا نام ہے۔ جہاں ادب نہیں ہے وہاں دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یاد رکھو، باتیں بھی کرو اور جب انبیاء کی بات آئے تو زیادہ محتاط ہو کر کرو، اہل اللہ کی بات آئے تو زیادہ محتاط ہو کر کرو، ان کا ذکر کرو تو سراپا ادب بن کر کرو۔ تو لوگوں نے کہہ دیا لیکن ہم نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ 40 سال تک یعقوب علیہ السلام روتے رہے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ جب آنکھیں سفید ہو گئی تو دیکھنے میں دقت ہوتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب دیکھو، جب ذکر یوسف ذکر یوسف ذکر یوسف، حضرت یوسف مل گئے۔ کوئی میں قصہ بیان کرنے نہیں بیٹھا، میرا عنوان جو ہے اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے۔ جو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے بچے کے خون میں بھرا کر کے لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اب بکری کے خون میں ڈبو کر لایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا تو فرمایا کتنا ہوشیار تھا وہ بھیڑیا کہ پورا یوسف کھا گیا لیکن اس کا کرتا تک نہیں پھٹا۔ یہ بھیڑیا جب انسان کو کھائے گا تو کرتا تو پھٹے گا نا، کرتا پہلے پھٹے گا پھر انسان، وہ کرتا صحیح سلامت لا کر کے کہتا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا، اور روتے ہوئے آیا کہنے لگا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور بس سب بھائی روتے ہوئے آئے۔ امام غزالی یہاں بہت اچھا نکتہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ہر رونے والے کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ کتنا خوبصورت نکتہ ہے کہ ہر رونے والے کی بات پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے ہوئے آئے تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ، وہ یہی کہتے ہوئے آئے تھے، ہم نہ تھے، خون میں کرتا بھرا کر لائے اور کہتے ہیں ہم نہ تھے، وہی تھے۔ محرم میں بھی ایسی ہوتا ہے، رو رو کر لوگ کہتے ہیں ہم نہ تھے۔ تو ہر رونے والے کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو خود بناوٹی روئے وہ مکار ہے، لیکن عشق میں رونا آ جائے تو اسی کو سنیت کہتے ہیں۔
ماہ محرم میں بہت روتے ہیں، لیکن امام غزالی کہتے ہیں ہر رونے والے کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے۔ اب دیکھو رونا دونوں جگہ ہے، بھائی بھی رو رہے ہیں، ابا بھی رو رہے ہیں۔ ابا کے رونے کی تعریف ہے اور بھائیوں کے رونے کی مذمت ہے، تو پتہ کیا چلا؟ جو بناوٹی روتے ہیں ان کی مذمت کی جاتی ہے، اور جو عشق میں روتے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہی فرق ہے سنیوں کے رونے میں امام حسین پر اور دوسروں کے رونے میں اور سیاست میں روتے ہیں، سنی محبت میں روتے ہیں۔ ہمیں بناوٹ کی ضرورت نہیں آتی، اس لیے کہ محبت اہل بیت جتنا سنی کر سکتا ہے اتنا کسی کے مقدر میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ محبت اہل بیت ہماری گھٹی میں پلائی گئی۔ اور ہمارا مسلک یہ ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اس لیے ان کا رونا بھی دیکھنے نہ جاؤ جو بناوٹی روتے ہیں، ان سے سننے بھی مت جاؤ جو بناوٹی اہل بیت کی فضائل بیان کر کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، خلفائے راشدین کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے بھی بچو، اس لیے کہ ہمیں کسی کا رونا نہیں دیکھنا، پھر کسی کے رونے پہ شک بھی نہیں کرنا اور کسی سے متاثر بھی نہیں ہونا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا رونا بھی موجود ہے، اور بھائیوں کو برادران یوسف کا، پیدر یوسف بھی یاد رکھو اور برادران یوسف بھی یاد رکھو، بناوٹ بھی یاد رکھو، بے بناوٹ اداؤں کو بھی یاد رکھو۔ کچھ لوگ بناوٹ پر پھسل جاتے ہیں اور کچھ لوگ رونے پر ہی پابندی لگاتے ہیں، کہا یہ رونا تو رافضیت ہے۔ ہم نے کہا اگر رونا رافضیت ہوتا تو جناب یعقوب کے رونے کو کیا نام دو گے، امام زین العابدین کے رونے کو کیا نام دو گے، سیدہ زینب کے رونے کو کیا نام؟ ارے سب تو اپنی جگہ، جس دن شہادت ہوئی اس دن عبداللہ ابن عباس نے تو اللہ کے رسول کو روتے دیکھا، اور جب حضور نے پہلی مرتبہ ولادت حسین پر شہادت حسین بیان کی تب بھی میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبریل بھی رو رہے تھے۔ اس لیے یاد رکھنا، نہ افراط میں رہنا نہ تفریط میں رہنا، اسی پر رہنا جس پر غریب نواز تھے، جس پر بختیار کاکی تھے، جس پر فرید الدین گنج شکر تھے، جس پر محبوب الہی تھے، جس پر صابر کلیر تھے، جس پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تھے، جس پر اللہ اکبر وارث دیوا تھے، اللہ پنڈوی تھے، اور ان سب کی عقائد و نظریات کی 14ویں صدی میں جس نے اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا وہ اہل سنت کا امام، 14ویں صدی کا مجدد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور ان کا مسلک یہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا 40 سال سے زائد روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، دیکھنے میں دقت تھی۔ یوسف علیہ السلام مل گئے۔ یہودا نام کے بڑے بھائی نے کہا خون میں کرتا ڈبا کر کے جھوٹی خبر لے کر موت کی مہی گیا تھا، اب ذرا میں ہی خوشخبری لے کے جاؤں کہ یوسف مرا نہیں زندہ ہے۔ ٹھیک، اب بہت غور سے سننے کی بات ہے، حالانکہ یہ عنوان سے متعلق نہیں ہے، آگے کی بات عنوان سے متعلق ہے، لیکن یہ عبرت کی بات ہے۔ جب یہودا آیا کہتا ہے بابا مبارک ہو مبارک ہو، یوسف مل گیا، مبارکباد، یوسف مل گیا، ہمارا بھائی مرا نہیں، بھیڑیا نہیں کھایا، صاحب جھوٹ تھا، یوسف مل گیا، اور بابا تجھے مبارک ہو۔ اس حالت میں ملا کہ جب گیا تھا تو غلام تھا، دراہم معدودہ پر بیچا گیا تھا، لیکن بابا جب ملا ہے تو وہ بادشاہ بن کے ملا ہے، وہ بادشاہ ہے مصر کا، بہت بڑا، بہت شان والا بادشاہ، لوگوں کو پالتا ہے، وہ لوگوں کی پرورش کرتا ہے، بڑا روب و دبدبہ ہے اس کا، بڑی جلالت ہے اس کی، بڑی شان ہے اس کی، بڑی سطوت ہے اس کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا، سن کر کے یہودا کو پھر ڈانٹا، موت کی خبر لایا تو ڈانٹا، زندگی کی خبر لایا تو ڈانٹا۔ اب وہ موت کی خبر پہ جو ڈانٹا تو اس کو چھوڑے، زندگی کی خبر پہ کیوں ڈانٹا؟ چپ! کیا بک رہا ہے؟
کہ وہ زندہ بادشاہ، زندہ بادشاہ، یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے؟ زندہ بادشاہ، مجھے یقین ہے جب تم نے کہا تھا بھیڑیا کھا گیا تب بھی یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ جب میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج رہا تھا تو میں نے کہا تھا اللہ یہ تو مجھ سے لے کر جا رہے ہیں، میں اپنی ضمانت کو تیری امان میں دیتا ہوں۔ مجھے یقین تھا جو چیز اللہ کو سپرد کر دی جاتی ہے پھر وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی امانت اس سے بہتر امانتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے تو اس وقت بھی یقین تھا جب تم آئے تھے روتے ہوئے کہ وہ مر گیا بھیڑیا، مجھے تب بھی یقین، اور اب بھی یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن میرے بیٹے خوشی اس بات پر نہیں کہ وہ زندہ ہے، یہ تو معلوم ہے، اور تو کہتا ہے کہ بادشاہ بن گیا، یہ بھی کوئی خوشی کی بات نہیں۔ بادشاہ کا باپ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ یہودا وہ زندہ ہے مجھے معلوم ہے، بادشاہ تو نے کہہ دیا، مجھے اس پر کوئی خوشی نہیں۔ پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ اگر وہ میرے دین پر ہے تو میرے لیے شکر کی بات ہے، اور اگر میرے دین پر نہیں ہے تو بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ پتا چلا باپ کی سچی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے بعد میری اولاد مسلمان رہے، مومن رہے، ایمان پر رہے۔ یہاں تو باپ کمرے میں سو رہا ہے، بچے گندی فلمیں دیکھ رہے، باپ کو فکر کیا ہے؟ جب بڑھاپے میں لات مار کر کے بھگاتے تب ہوش آتا ہے، بڑھاپے میں جب ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے، اللہ کا غدار بنایا درد نہ ہوا، رسول کا دل دکھانے والا بنایا درد نہ ہوا، اب تیرے اوپر لات پڑی تو کہتا ہے کہ اولاد بگڑ گئی۔ بگڑ تو نے ڈالی تھی کہ تو نے اپنے نبی کا وفادار نہ بنا۔ حضرت یعقوب کہہ رہے یہ بتا وہ مومن ہے کہ نہیں؟ تو جب یہودا نے کہا بابا وہ مومن ہے اور ہم سے بہتر مومن ہے، ہم بھائیوں سے بہتر مومن، ہم تو آپ کے زیر تربیت رہے، وہ تو آپ سے دور رہ کر بھی اس مقام پر رہا کہ ہم سے بہتر وہ مومن ہے، اس نے سلوک کر۔ تب حضرت یعقوب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہودا نے کہا اس سے پتا چلا کہ ہمیں ایک فکر بنانی چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں۔ کیا پڑھائیں؟ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب کریں، پہلے ان کو دین پڑھائیں۔ صرف خالہ اماں کے پاس قرآن پڑھا کر کے تمہیں اسلام کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ اتنا تو ہمارے بچوں کو پڑھتے آنا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کیسے صحیح ہوتی ہے، نماز میں غلطی کہاں ہوگی تو سجدہ سہو لازم آئے گا، نماز میں غلطی کہاں ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنا پڑے گی اور اپنے بچوں کو سکھانا۔ ہمیں پتا ہے تین بچوں کے باپ ہو گئے، تین بچوں کے باپ ہو گئے، غسل کرنے کا طریقہ نہ آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اور بڑے بدماش ہیں مسلمان۔ میں نے کہا کہ جس کے باپ کو 3 بچے کا باپ بن کر کے غسل کرنا نہ آیا، جملہ اگر غلط لگے بار پڑے کانوں پہ تو معاف کر دینا، جو بغیر غسل کے بچے پیدا ہوں، جملہ سخت لگے تو معاف کرنا، لیکن سچائی تو یہ ہے نا کہ 3 بچوں کا باپ اسے غسل کرنا نہ آیا، 5 بچوں کی ماں اسے غسل کرنا نہ آیا، ساری اولادیں ناپاکیوں میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے کب دین سے وفا کرنا ہے؟ انہوں نے کب ماں باپ سے وفا کرنا ہے؟ انہوں نے کب قرآن سے وفا کرنا ہے؟ 3 بچوں کا باپ بن کر کے غسل نہ سیکھا، ساری زندگی ناپاک رہا، اور چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، تیرے گھر میں نور الدین زنگی پیدا ہو، تیرے گھر میں عبد القادر جیلانی پیدا ہو، تیرے گھر میں معین الدین اجمیری پیدا ہو، تیرے گھر میں اشرف سمنانی پیدا ہو، تیرے گھر میں برکت اللہ عشقی پیدا ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، جنہیں غسل بھی نہ آئے گا ان کے گھر میں ایسے بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ خدا کی عزت کی قسم، اچھے بچے تو انہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن گھروں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، جن گھروں کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے، اور ماں خیر پر ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے۔ لیکن جب باپ صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہو تو بیٹا پھر ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے، اور ماں خیر نہیں بلکہ ام الخیر ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں بلکہ ولیوں کا تاجدار ہوا کرتا ہے۔ آج ماؤں میں وہ تقدس نہ رہا،
ماؤں میں وہ پرہیزگاری نہ رہی، فلمیں دیکھ رہی، سیریل دیکھ رہی، نمازوں کا ٹھکانہ نہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں پوری زندگی نماز پڑھنا نہیں آئی، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عالم پیدا ہو، حافظ پیدا ہو، قاری پیدا ہو، مفتی پیدا ہو، اہل اللہ پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں پہلے تو اتنے سب تھے، ایک طرف شہاب الدین سہروردی نظر آ رہے تھے، دوسری طرف غوث اعظم تھے، غریب نواز تھے، خواجہ عثمان، ایک دور میں ایسے بڑے بڑے اولیاء۔ ہم کہتے ہیں ان کے ماں باپ بھی بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے ماں باپ تھے، بڑے بڑی بڑی اولادیں تھیں۔ وجہ گلاب کے جتنے پودے تھے اتنی تعداد میں گلاب اگ رہے تھے۔ اب گلستان میں گلاب کہاں، اب تو دھتورے لگے ہیں۔ کانٹوں کے سوا ہونا کیا ہے، ببول کے سوا آنا کس نے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس دور کا حال یہ تھا، ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو لوگ ایسے روتے تھے جیسے گھر کی میت پر بھی نہیں روتے، وہ اتنا روتے تھے۔ آج تو پوری زندگی نماز نہیں پڑھتے، کبھی کانوں پر جو بھی نہیں رہتے، ماتھے پر کبھی بل نہیں آتا، 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو رونا آتا ہے، بچے کا انتقال ہو جائے تو رونا آتا ہے، دوست دور ہو جائے تو رونا آتا ہے، سسرال سے روانگی ہو تو رونا آتا ہے، لیکن کبھی نماز کے چھوٹنے پہ رونا نہیں آتا۔ پتا چلا سب کو اہمیت دی، نماز کو اہمیت نہیں دی۔ پوری زندگی کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، قرآن پڑھنے کے لیے تو پوری زندگی نہ اٹھایا، قسم کھانے کے لیے بار بار قرآن اٹھایا۔ قرآن قسم کھانے کی کتاب تھی، جب بھی تجارت میں جھگڑا ہوا تو کہا اٹھا قرآن، گھر میں جھگڑا ہوا تو اٹھا قرآن، کسی سے جھگڑا ہوا تو اٹھا قرآن۔ جتنی بار قسم کے لیے قرآن اٹھانے کی بات کی، کبھی اتنی مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی قرآن اٹھانے کی بات کی، کبھی اتنی مرتبہ قرآن یاد کرنے کے لیے بھی قرآن اٹھانے کی بات کی، کبھی اتنی مرتبہ قرآن یاد کرنے کے لیے بھی قرآن اٹھانے کی بات کی۔ اللہ اکبر، جو قوم قرآن پہ ظلم کرے کیا اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا؟ جو قوم قرآن کے ساتھ اللہ اکبر اتنی بدتمیزی سے پیش آئے کیا وہ قوم عزت و وقار کے ساتھ جیے گی؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں جس دن مسلمان بن جائے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا، جس دن مسلمان بنے گا اس دن اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، اس کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوگی۔ لیکن مسلمان بنے تو صحیح، جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جسے غسل کرنا بھی نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ جسے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے؟ ابھی جو ہے وہ حج سے مقبول کی سعادت، اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا کی۔ میں مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر تھا، ایک جوان حاجی آیا، کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے ایک ساتھی آ رہا ہے، وہ آ جائے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھی آیا، مجھے سنت پڑھتے دیکھ کے سمجھا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، اور اس نے نماز شروع کر دی، سلام پھیرا تو میں نے کہا ہم تو آپ کے انتظار میں تھے۔ کہا میں نے لیکن فرض پڑھ لی، مسافر ہوں، آپ دونوں پڑھنے۔ تو میں نے کہا بھئی تکبیر کہہ دینا ذرا۔ بہترین کرتا پاجام پہنے، بڑی سی داڑھی ہے، خوبصورت سا چہرہ ہے، میں نے کہا تکبیر کہہ دینا۔ اس نے موبائل نکالا، موبائل کے اندر اذان کے الفاظ نکالے اور دیکھ کر تکبیر پڑھی۔ جس قوم کو اذان کے الفاظ بھی زبانی یاد نہ ہو، وہ قوم یہ سوچتی ہے کہ وہ عزت پائے گی، وہ قوم یہ سوچتی ہے کہ اسے وقار ملے گا۔ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی فکر، نبی کی فکر یہ ہے میرا بیٹا 40 سال مجھ سے دور رہ کر مسلمان ہے یا مسلمان نہیں رہا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے یہ ادب کیا، سید الانبیاء کے بابا بنے۔ یعقوب علیہ السلام پاس یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے ابا یوسف تمہیں بلا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں آتے تو وہ آئیں گے، اور انہیں مصروفیت ہے بادشاہت کی، کیا پسند فرماتے ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں چلوں گا۔ اب دھیان دینا ذرا، نوجوانوں کی خاص توجہ۔ مصنف نے کہاں تک انصاف کیا، لیکن بات میں عرض کر رہا ہوں، امام حمیدی نے اس کو لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، الفاظ الگ ہوں گے لیکن مفہوم بالکل یہی ہے۔ امام حمیدی لکھ رہے ہیں اس کو، جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو حمیدی لکھ رہے ہیں۔ حمیدی کی پوری کتاب ہے اس عنوان پر۔ یہ حمیدی کون ہے؟ ہمارے علماء جانتے، بخاری مسلم کے راویوں میں سے ایک راوی، امام بخاری کے اساتذہ میں سے، بعض مقام پہ دادا استاد کی اور بعض مقام پہ پر دادا استاد کی حیثیت ان کی ہے۔ یہ حمیدی اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔
اب یعقوب علیہ السلام نے کہا ہم چلیں گے اپنے بیٹے سے یوسف سے ملنے کے لیے. اچھا وہ اپنا کرتا بھی بھیجا تھا آنکھ پہ ڈال دیں، اور وہ سارا کچھ آپ نے قرآن میں پڑھ رکھا ہے، علماء سے سن رکھا ہے، تقریریں بہت ہوتی ہے، آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت علم ہے، واقعات بیان کریں گے تو صرف ریپیٹ ہوگا، اصل عنوان چھوٹے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا تو اپنا کرتا دے کر کے بھیجا کہ بابا کی آنکھ پہ ڈال دینا، شفا ہو جائے گی. آنکھ پہ ڈالا تو جو آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی کمزور ہو گئی تھی، اس میں پھر سے روشنی آ گئی. یہ قرآن میں ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کا تبرک کیسے برکت دیتا ہے، نبی کا تبرک کیسے شفا تو اللہ دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کرتا ذریعہ بنتا ہے، کبھی نبی کا ہاتھ ذریعہ بنتا ہے، کبھی نبی کی خاک ذریعہ بنتی ہے. ذریعہ کچھ بھی بنے حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ذریعہ یہ بنتے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. اسی کو وسیلہ. اگر کسی کو وسیلے کا انکار ہے تو ہمت ہے تو قرآن کی اس آیت کو نکال کر بتا دے سورہ یوسف سے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، آنکھیں روشن ہوئی اور پتا چلا کہ نبی جس کرتے کو پہن لے اس میں اتنا پاور ہے کہ وہ آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی کو واپس لا سکے. جس کے کرتے کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس کے وجود کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اور جب یوسف کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے یوسف محمد رسول اللہ کی طاقت کا عالم کیا. یہی تو شان ہے، یہی تو مقام ہے. تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں خود چلوں گا. فرشتوں نے کہا مولا جدائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر بہت رو چکے یعقوب کے ساتھ، بہت رو چکے یوسف کے ساتھ. اب ذرا ملاپ کا، ملن کا یہ منظر، یہ ملن کی جو رت آئی ہے، ذرا اس میں بھی ہمیں شامل ہونے کی اجازت دے. ہم دیکھیں تو صحیح باپ بیٹے ملتے کیسے، 40 سال سے بچھڑے ہوئے باپ بیٹے ملتے کیسے. فرشتوں نے کہا اجازت دے تاکہ وہ منظر دیکھے. وہ منظر کیسا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سپاہیوں کو کہا میرے بابا آ رہے ہیں، جاؤ استقبال کے لیے. اور آپ ان سپاہیوں کے ساتھ خود بھی تشریف لائے استقبال کے لیے. لیکن اب بہت اہم بات آتی ہے. ادھر سے یعقوب آ رہے ہیں علیہ السلام، ادھر سے یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں. پورا کر و فر کا ماحول ہے، شاہانہ ماحول ہے. دو نبیوں کی ملاقات، باپ بیٹے کی ملاقات، اور تقریباً نصف صدی کے بعد ملاقات. نصف صدی تک بیٹا باپ کے لیے، باپ بیٹے کے لیے ایک دوسرے کے لیے روتے رہے. اب ملاقات ہے. جدا ہوئے تھے تو یوسف بچے تھے، اب یوسف خود بچوں کے باپ بن چکے علیہ السلام. بلکہ بعض مقام پر تو ان کو یہ بھی لکھا گیا کہ ان کے پوتے بھی ہو چکے تھے جب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آئے تھے. اب دونوں آ رہے ہیں آمنے سامنے. فرشتے بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں، اور انسانوں کا ایک ہجوم ہے، ازدحام ہے، جم غفیر ہے. ایسے میں یوسف علیہ السلام کے دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. بابا سے ملوں گا تو کیسے ملوں گا. ادھر یعقوب علیہ السلام کے دل کے خیالات، بیٹے سے ملوں گا تو کیسے ملوں گا. یہی حال تھا، یہی عالم تھا. ایسے میں جناب یوسف علیہ السلام کی سواری یعقوب علیہ السلام کی سواری کے سامنے گئی تو نصف صدی کے بعد باپ کو دیکھا. نصف صدی کے بعد باپ کو دیکھا تو دیکھنے میں اتنا مگن ہو گئے، اتنا ڈوب گئے، اتنا جذبات میں آ گئے کہ ابا کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہونا بھول گئے. بے ادبی سے نہیں، گستاخی سے نہیں، کینہ کپٹ جھگڑے فساد سے نہیں، باپ کی محبت کے جذبات میں اتنا بے قابو ہو کر کے ڈوب گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کو دیکھ کر تعظیم اور استقبال کے لیے کھڑے ہونا بھول گئے. اللہ کی طرف سے ندائی یوسف تو باپ کے استقبال میں کھڑا نہیں ہوا، اب تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں کریں گے. امام مہدی لکھ رہے تم اپنے باپ کے لیے، حالانکہ استغراق کی کیفیت تھی، محبت کی کیفیت، تمہاری نسل میں اب کوئی نبی پیدا نہیں، یعنی کہ صلبی اولاد، نسل سے مراد صلبی اولاد، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد پھر جب نبی پیدا نہیں ہوگا یہ بات کی تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف کے گھر میں کوئی بیٹا بھی پیدا نہیں، نہ بیٹا پیدا ہوا نہ کوئی نبی ہوا، صلبی اولاد. اگر محبت میں ڈوب کر باپ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا بھول جائیں
تو جناب یوسف سے کہا جاتا ہے اب تمہاری صلبی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جو ماں باپ کو دوائیاں بھی نہ دے ان کی نسل میں کیسے نیک لوگ پیدا ہوں گے؟ جو ماں باپ کو مار پیٹ کر گھر سے نکالے ان کی نسل میں کیسے پرہیزگار اور اہل اللہ پیدا ہوں گے؟ ذرا اس پر عبرت کی نظر تو ڈالیں۔ آج کل لوگ سنتے ہیں، سن کر نعرے لگا کر گھر چلے جاتے ہیں۔ بولو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے باپ ان سے راضی ہیں، جن کی ماں ان سے سکھی ہے؟ ہاں جب کہیں جاتے ہیں اگر چائے کا پیسہ دینے کی بات آتی ہے ہر دوست اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں دوں گا عزت بچانے کے لیے، لیکن جب گھر میں باپ بیمار پڑتا ہے تو بڑا بھائی منجلے سے کہتا ہے تو دے، منجلہ دوسرے سے کہتا ہے تو دے، وہ چھوٹے سے کہتا ہے تو دے، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ کیا میں ہی خرچہ کروں اور میں ہی باپ، میرا ہی باپ ہے، میری ماں ہے، میں ہی دوا کھانے میں لگاؤں، جتنا کمایا سب خرچہ کر دوں۔ نہیں، یاد رکھنا ہماری دولت کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب اگر کہیں خرچہ کرنے میں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں ملتا ہے۔ مدرسہ بنانے میں سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں ملتا ہے۔ اگر جملے تلخ لگے تو معافی چاہتے ہوئے، جان بخشی کرتے ہوئے اتنا بھی عرض کر سکتا ہوں، پیر پر خرچہ کرنے سے زیادہ ثواب اگر کسی پر ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پہ ملتا ہے۔ ہاں اپنے محلے کے امام پر، اپنے دوست، اپنے احباب پر، اپنے سسرال والوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر سب سے زیادہ خرچہ کرنے پہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں ملتا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے کوئی وظیفہ دو تاکہ دولت ملے، مال ملے، میں کہتا ہوں ہم سے کیا لیتے ہو؟ ارے ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم تو آپ کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہیں۔ تمہارے اور ہمارے نبی نے مالدار بننے کا نسخہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز کے بعد اپنی ماں باپ کے لیے خیر کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ ان کی نسلوں کو بھی کفایت کرتی نظر آئے۔ دولت مند بننے کا اس سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ آپ ہماری کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہو، ہماری تقریروں میں ڈھونڈ رہے ہو، واللہ مسلمانوں تم نے نبی کی تعلیم کی قدر نہیں کی۔ ہمارے تمہارے نبی ہمیں سب کچھ بتا گئے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ مالدار بننا ہے تو اس کا نسخہ بتایا، شفا یاب ہونا ہو تو اس کا نسخہ بتایا، بیماریوں سے بچنا ہے تو اس کا نسخہ بتایا، قسمت بدلوانا ہے تو اس کا نسخہ بتایا، ترقی کرنا ہے تو اس کا نسخہ بتایا۔ آقا فرماتے جو ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرے اللہ اس کو دولت مند فرما دے گا۔ جو صرف دعا کرے وہ دولت مند ہوگا، جو ماں باپ پہ خرچہ کرے، جو ماں باپ پہ خرچہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں پہ خرچہ کریں گے اور اپنے ماں باپ پہ ہاتھ تنگ کریں گے۔ دیکھ لیجئے کسی کو بھی دعوت دیں گے تو بڑا اہتمام ہوگا، لیکن کیا کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام؟ عید کے کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو بچوں کے لیے کیا دل کھول کے خریدی ہوتی ہے، اور ماں باپ کے لیے ارے ابا تو بڈھے ہو گئے اب ان کو کیا ضرورت ہے سپاری پہننے کی، ہے نا؟ ان کو کیا ضرورت ہے 2000 کے جوتے کی، ابا تو بڈھے ہو گئے بڑھاپے میں کیا شوق ہے۔ نادان، تیرے ماں باپ نے تجھے اپنے سے بہتر پہنایا، اور پہننے اوڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، پہننے اوڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھو جیسے ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے ہم سے بہتر ہمیں پہنایا جب ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر، اپنے سے زیادہ بہتر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو مالدار بننے کا نسخہ تو یہ دیا کہ ماں باپ کے لیے خیر کی دعا کرو، اور عمر بڑھانے کا نسخہ کیا دیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر کو لمبی فرمائے، اس کی عمر میں درازی عطا فرمائے گا، بلکہ ایک مقام پہ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی فرمائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے عمر 100 سال کے اوپر ہوتی تھی بہت سی، تو لوگ کیا کہتے ہیں ارے مولانا پہلے لوگ اصلی گھی کھاتے تھے اس لیے 100 سال کی عمر ہوتی تھی۔ اصلی گھی نہیں کھاتے تھے، اصلی تو ابھی بھی کھاتے ہیں، ہاں، بلکہ جو پہلے ملتا تھا اس سے زیادہ کوالٹیاں لوگ مینٹین کر رہے ہیں۔
پہلے پروٹین لینے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جڑی بوٹیاں اور پھلوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. اب تو ڈبے کے ڈبے بھرے گھروں کے اندر, سب کچھ ہے آپ کے پاس. تو کہا وہ 100 سال کے کیوں جیتے تھے؟ کہا نہیں وہ اصلی ہی کھاتے تھے. ان کی یادداشت تو کیوں مضبوط تھی؟ کہا کہ وہ تو دیسی بادام کھاتے تھے. یہ ساری چیزیں ڈھونگ ہے, بے اصل یہ نہیں کہتا, لیکن یہ صرف بہانے ہیں. اصل چیز یہ تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو عمر لمبی ہوگی. وہ علم میں آپ سے کم تھے, ان کے پاس ایجوکیشن کم تھا, لیکن وہ آپ سے زیادہ اپنے ماں باپ کی وفادار تھے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ دادا دادی کے سامنے کبھی ماں باپ نے گفتگو نہیں کی. اماں ابا کے سامنے ایک دور تھا میاں بیوی گفتگو نہیں کرتے تھے. آج تو کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر آپ دیکھتے, بازو سے بازو بیٹھ کر کرسیوں کے اوپر زنا کے مناظر دیکھے جاتے. دادی بیٹھی ہے, پوتا بیٹھا ہے, دادا بیٹھا ہے, نانا بیٹھا ہے, ساری بے حیائی کا ماحول ہے. ادب کہاں گیا؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا باپ باپ کے سامنے جو ہے پلتی مار کر نہیں بیٹھتا. اگر ہوٹل پہ باپ آ گیا تو بیٹا چپکے سے جو ہے وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا. باپ ایک گلی سے آ رہا ہے تو بیٹا رستہ بدل دیتا تھا. یہ تعظیم تھی, یہ احترام تھا. کہاں گیا وہ سب کچھ؟ ادب نہ رہا, تعظیم نہ رہی, حسن سلوک نہ رہا. بس آج مغربی تہذیب میں ڈوب گئے. اگر چاہتے ہو نسل میں اچھے بچے پیدا ہوں, ماں باپ کا احترام کیجیے, ماں باپ کی تعظیم کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سید الانبیاء جو ملے. اب اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, پوری دنیا میں اتنے سب کچھ تھے, آخری نبی کا سگا باپ, سگا بابا جس کو بنایا وہ حضرت عبداللہ ہے. بہت سی خوبیاں تھی, لیکن سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ وہ اپنے بابا کے جتنے فرما بردار تھے ان کے بھائیوں میں اتنا فرما بردار کوئی نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جھلک دیکھنے تو جناب عبداللہ میں دیکھو. حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر زمزم مجھے ملے گا تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح کروں گا. انہوں نے منت مان لی, اللہ کے نام میں ذبح کروں گا, بیٹا ذبح کر دوں گا, زمزم مل جائے. زمزم چھپا دیا تھا, وہ ایک قصہ ہے پورا لمبا چوڑا, کیوں ایسے چھپا, کیوں چھپا, کیا کیا ہوا, چھپا دیا. پھر اس کے بعد کھودنے لگے تو لوگ آ کر کے دعوے دار ہوئے. پھر آپ نے نکاح کیا, دعائیں کی, کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ مجھے بچے زیادہ دیں تاکہ میں زمزم پر قابو پا سکوں. اللہ نے 10 بیٹے دیے. اب منت مانی کہ زمزم ملے گا تو ایک ذبح کروں گا. اب زمزم ملا, ملنے کے بعد کہا, انہوں نے ایک جو ہے وہ بھیڑ ذبح کی, جسے کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں بھیڑی کہتے ہیں, مینڈا ذبح کی. غیب سے آواز آئی منت پوری کر, اونٹ ذبح کیا. غیب سے آواز آئی منت پوری کر. ان کو اپنی منت یاد آئی, 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح. سب سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت عبداللہ, اور کیوں نہ خوبصورت ہو, جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جھومر بنا ہوا, اس سے بڑھ کر حسن کی. ارے آج آل کی نسل جو آل ہے, جب ان کے چہرے, نسل کے چہرے ایسے چمکتے ہیں تو وہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے بابا تھے نا. آل کا یہ حال ہے دنیا میں, تو بابا کا حال کیا ہوگا. چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ جب جناب عبداللہ چلتے تھے تو کنواری عورتیں, لڑکیاں دیکھنے نکل پڑتی تھی. حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے, اتنے حسین و جمیل تھے. جب بیٹوں کو ذبح کرنے کی بات آئی تو اس زمانے کے دستور کے مطابق ایک کاہنہ کے پاس عبد المطلب آئے اور کہا کہ 10 میں سے کس کو ذبح کروں. تو کہا قرعہ ڈالو. جب قرعہ ڈالے تو حضرت عبداللہ کا نام, جب حضرت عبداللہ کا نام آیا تو سب بھائیوں نے کہا بابا. حضرت تشریف لا چکے, استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ